جب ہم نے یہ شروع کیا نا 4 شادیوں والے تحریکیں اور بیانات، اور خود بھی بھوکتے، تو اپنی پرسنل باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیا کریں یار، جب تک اپنی پرسنل بات نہیں کرو نا تو وہ موٹیویشن بھی نہیں ملتی. اور ہم نے تو کی ہی شادیاں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کی ہیں، تو اپنے واقعات بتانے پڑتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ اپنی شادیوں کے واقعات دنیا میں پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا چاہتا ہے یہ آدمی، شہرت کا بھوکا ہے یا کیا ہے. بھائی ہم نے کی ہی کس لیے ہے. میں جب دوسری شادی کی نا تو کتاب بھی لکھ رہا تھا، میں سے بیٹھا ہوا لکھتا رہتا تھا. اس وقت کمپوزنگ کا اتنا رواج نہیں تھا، 2005 کی بات ہے. تو قلم سے لے کے لکھتا رہتا تھا، پھر پوری رات. تو میرے بڑے سے چھوٹے بھائی وہ مجھے کہنے لگے یہ کیا لکھ رہے ہو. میں نے کہا 4 شادیوں پہ کتاب لکھ رہا ہوں. وہ حافظ بھی ہیں. اچھا وہ بھی کوئی میری دوسری شادی سے خوش، کوئی بھی خوش نہیں ہوتا، خاندان میں خامخواہ کا پھڈا ڈال دیا. تو مجھے کہنے لگے بس کر لی نا، ٹھیک ہے کر لی، بس صحیح ہو گئی یار. لوگ کر لیتے ہیں، مخالفت مول لے کے بھی کر لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اچھا کیا، کچھ کہتے ہیں برا کیا. یعنی ان کی رائے میں کام تو اچھا نہیں کیا، لیکن جب کر لیا تو مٹی ڈالو، بس ٹھیک ہے ہو گیا. اب یہ کیا بیٹھ کے کتابیں لکھ رہے ہیں، بیٹھ کے میں نے یہ کیوں کی ہے بھائی. مطلب ان کا یہی تھا، یعنی اتنا فنٹر بننے کی تو تم کو بہت بڑی شخصیت ہو. مطلب اب میں اپنے الفاظ میں ان کا جو اسٹائل تھا نا، اس کے اندر جو اسٹائل بھی ایک خبر ہوتی ہے، اس کے اندر بہت سارے آرڈر چھپے ہوئے تھے. ان کا اسٹائل مجھے ابھی بھی یاد ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں ٹھیک ہے نا، کہنے لگے کیا کر رہے ہو. میں نے کہا بڑے بھائی ہیں مجھ سے، تو میں نے کہا کہ وہ 4 شادیوں پہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ یہ کیوں کرنی چاہیے. مجھے کہنے لگے آپ نے کر لی نا، ٹھیک ہے کر لی. بڑے مختصر سے نا ایک ایسا، یعنی انتہائی سنجیدہ لہجے میں بعض دفعہ ایک آدمی بہت وزنی بات کہہ کے نکل جاتا ہے نا، تو اس طرح کا اسٹائل تھا ان کا. میں نے کہا بس کر لی نا، ٹھیک ہے کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں. مطلب اب یہ تھا کہ دنیا کرتی ہے بھائی، کچھ لوگ برا کہتے ہیں، کچھ اچھا کہتے ہیں، بس کر لی، بس ٹھیک ہے اچھا کیا برا کیا، ایک بات تھی ختم ہو گیا. پھڈا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے. اب اس کو ڈیفائن کرنا کہ میں اتنا اچھا کیوں ہوں کہ میں نے دوسری کی ہے، یہ تو گویا ایک قسم کا تکبر ہو گیا نا، کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا فنٹر سمجھ رہا ہے. اس کو ڈیفائن کرنے کی کیا ضرورت ہے، قوم کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے کہ کیوں کی اور اس کے کیا فائدے ہیں. کر لیا بھائی، دنیا میں بہت سے لوگوں نے کی ہیں، تم نے بھی کر لی. ہاں ٹھیک ہے کچھمبے کا کام کیا، ہمیں بھی حیرانگی ہوئی یہ کیا ہو گیا، یہ ہو کیا گیا. لیکن جب ہو گیا تو کیا ہے، یہ تھوڑی کہ امام مہدی آ گئے ہیں یا دجال آ گیا ہے، کوئی اتنا بڑا واقعہ تھوڑی ہوا ہے. ہو گئی ٹھیک ہے اب نکلو ختم کرو، یہ بیٹھ کے کتابیں لکھ رہا ہے بیٹھ کے. تو اس وقت لوگ مجھے یہ کہتے تھے، تو میں اس لیے کتاب لکھ رہا تھا کہ واقعی ہم نے تو لوگوں میں اس فلسفے کو پروموٹ کرنے کے لیے کی تھی نا، تو ہمیں تو کتاب لکھنی تھی. تو اس لیے اپنے واقعات مجبوراً بیان اسی لیے کرنے پڑتے ہیں. تو میں نے جب پیغام بھیجا نا، جو میری سیکنڈ وائف تھی ان کے پہلے سے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، تو مجھے یہی ہو رہا تھا کہ یار یہ بچے میں کیسے ایکسیپٹ کروں. اپنے بچے پہلے سے موجود ہیں، پھر ان کے بھی بچے، پھر ہم دونوں کے بچے، پھر وہی کیس ہو جائے گا. جو آفس سے فون آیا تھا کسی کا، ایک خاتون کا فون آیا آفس میں اپنے شوہر کے پاس کہ میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا، پہلے گھر میں جلدی آئیں بڑا پھڈا ہو رہا ہے. شوہر نے پوچھا کیا ہو رہا ہے، پھر میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا، پھر آپ کے جو پہلی وائف سے بچے تھے اس نے میرے بچوں کو مارا، پھر آپ کے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مارا. تو یہ لطیفہ بھی سنا ہوا تھا ہم نے. تو میں نے کہا یار میں کسی کے اپنے بھی بچے ہیں، پھر کسی کے بچے کے، جب اپنے نہ ہو تو انسان ایکسیپٹ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے ہوں تو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کیسے کریں گے. پھر دل نہیں مائل ہوتا، یہ انسان کی نیچر ہے. یہ بات ہے تقریباً 2008 کی. اور پھر ہدایہ میں ہم نے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مولانا صاحب، ہدایہ میں ایک مسئلہ بھی پڑھا تھا. پڑھی ہوگی عبارت آپ نے، کہ عورت جب کہیں شادی کرتی ہے تو اسے بچے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے اگر حقیقی باپ موجود ہے. کیوں؟ جو سوتیلا باپ ہے اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے
دوسرے کے بچوں کو یاراہو شہدرا ایسے دیکھے گا، یوں کر کے، آنکھ بھر کے نہیں دیکھے گا، ٹیڑھی آنکھ سے، یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. ہدایہ کی عبارت ہے نا، قانون کی کتاب ہے فقہ کی. تو اس میں بچوں کا کیا ہے؟ نقصان ہے. حقیقی باپ کے ہوتے ہوئے سوتیلے، اور لاء بھی شریعت کا یہی ہے. اگرچہ آج کل اس لاء پر عمل عدالتیں نہیں عمل کروا رہی ہیں. عدالت تو کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بچہ، وہ تو پھر میں غصے میں آ جاتا ہوں، جذباتی ہو جاتا ہوں، کیونکہ دیکھ رہے ہیں نا لوگوں کے حالات. تو قانون شریعت کا یہی ہے کہ عورت اگر کہیں شوہر کے خاندان سے باہر شادی کر لے، شوہر کے خاندان میں ہی کرے گی، بچے اپنے ساتھ رکھ سکتی ہے، کیونکہ جو نیا ہسبینڈ ہے وہ ان بچوں کا ریلیٹیو ہوگا تو وہ محبت دے دے گا. لیکن بالکل اجنبی جگہ جا رہی ہے تو بچے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی، کیونکہ سوتیلا باپ اپنے اور ان کے بچوں میں کیا کرے گا؟ فرق کر سکتا ہے. تو یہ عبارت بھی ہمارے سامنے تھی کہ یار ہم ایسا نہ ہو یوں کر کے دیکھ رہے ہوں. تو لیکن یہ تو لاء ہے نا، قانون ہے، یہ ترغیب تو نہیں ہے. اب اوریجنل باپ اگر رکھ ہی نہ رہا ہو تو پھر کیا کرے عورت؟ پھر تو سوتیلے نہیں سنبھالنا ہے نا. تو میں نے پھر کیا کیا، میں نے ایک جامعہ میں ہمارے ایک استاذ تھے، ان کو اپنی یہ مجبوری بتائی کہ یار میں ایک جگہ شادی کرنا چاہ رہا ہوں لیکن بچے جہیز میں مل رہے ہیں، 2 بچے مل رہے ہیں، ایک بچہ ایک بچی. تو میرا دل اس پہ آمادہ نہیں ہے. تو انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی جس پر میں ہمیشہ اشکال ہوتا تھا نا کہ یار اللہ نے یہ قید کیوں لگائی کہ سوتیلی بیٹی جو تمہاری گود میں پلی ہو. انہوں نے کہا یہ تو قرآن کہہ رہا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پلی ہوں ان سے نکاح بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام. تو انہوں نے کہا یہ قید اتفاقی ہے. اتفاقی کا مطلب اللہ نے کلچر کی رعایت کر کے اس قید کا اضافہ کر دیا کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا تھا. جیسے میں نے بتایا نا، آپ کے ابا نے کہا ستار بھائی جو عالم ہیں ان کا اکرام کرنا، حالانکہ وہ عالم نہیں نکلے، لیکن انہوں نے عالم کیوں بڑھا دیا؟ اس لیے کہ عام طور پر ان کے گھر میں جو مہمان آتے تھے وہ سارے کیا ہوتے تھے؟ عالم. عام طور پہ جس کے داڑھی پگڑی ہو اور شلوار ٹخنے سے اوپر ہو، گیٹ اپ ہو، تو عام طور پہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ عالم. تو ابا نے اس کلچر کی رعایت کر کے عالم کی قید بڑھا دی تھی. تو اللہ میاں نے بھی صحابہ کے کلچر کی رعایت کر کے کہ عام طور پر اس وقت صحابہ جب سوتیلی بیٹیوں کی ماؤں سے نکاح کرتے تھے تو بچیوں کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا کرتے تھے. تو یہ عادت تھی صحابہ کی جس کو قرآن نے کیا کر دیا؟ ہائی لائٹ. اس وقت میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ دیکھو اس شرط کا کوئی فائدہ نہیں ہے حکم پر، لیکن اللہ نے یہ بیان اس لیے کی کہ اللہ کو پتہ تھا کہ ایک زمانہ آئے گا ایک آدمی 4 شادیوں پہ درجنوں ترغیبات دے رہا ہوگا، وہ بھی اس عمل کے لیے تیار نہیں ہوگا. اتنا اس معاشرے میں دوسروں کے بچوں کو گود لینے کے عمل کو قابل نفرت بنا دیا گیا ہوگا. تو اگرچہ یہ قید بڑھانا ضروری نہیں ہے، لیکن میں اس لیے بڑھا رہا ہوں کہ کل ایسے لوگ جو اس عمل کو اتنی ترغیب دے رہے ہیں وہ بھی ذہنی طور پر بچی کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ صحیح ہے نا. تو جب وہ یہ شرط پڑھیں گے تو ان کو بھی موٹیویشن ملے گی اور دوسروں کو بھی وہ موٹیویٹ کریں گے. جب میں نے یہ شرط پڑھی ہے نا، میں نے کہا اللہ میاں تو ذکر کر رہے ہیں تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوں، سوتیلی بیٹیاں. تو میں ایسا جذباتی ہو گیا، میں نے کہا اب کسی کا باپ مجھے روک، کیونکہ بہت سے لوگ منع کر رہے تھے کہ ابے نہیں یار بچوں کو نہیں ایکسیپٹ کرو یار، یہ تو دیکھو ایک تو تم شادی کر رہے ہو، ایک تو الٹا کام شادی، اوپر سے ڈبل الٹا ہی ہے کہ بچے بھی جہیز میں مل رہے ہیں. مجھے ایسی موٹیویشن ملی ہے کہ میں اس وقت گیا اور میں نے تنہائی میں اپنے آپ سے کہا کہ کسی کے باپ میں دم ہے تو اب مجھے روک کے دکھائے. سالہ ایسی کی جب اللہ کی طرف سے موٹیویشن مل گئی یار. اللہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو رواج کا حصہ تھا. تو صحابہ کا رواج تو یہی تھا کہ جب کسی عورت سے نکاح کرتے تو اس کے بچوں کو بھی پال لیا کرتے. تو میں نے کہا جب وہ تھے تو ہم ہندوؤں والے نظام کو لیں یا صحابہ والے نظام کو لیں؟ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اس بچی ہمارے گھر میں پلی، بیٹا بھی پلا، ابھی بیٹی کی ہم نے شادی بھی کی ہے، تھوڑے دن 1-1.5 مہینہ ہوا ہوگا. تو ہمیں تو بڑی روحانی خوشی ہوئی یار، اللہ نے ایک ٹوٹی پھوٹی نیکی کا کام ہم سے، ہمارے گھر سے رخصت ہوئی. وہ تو ایک ذہنی سکون بھی ملتا ہے انسان کو کہ یار کوئی تو ہم نے زندگی میں ٹوٹا پھوٹا اللہ نے ہم سے نیکی کا کام لیا. ایک ہوتا ہے یتیم خانے میں بچوں کو جا کے کھلانا، ایک ہوتا ہے کفالت کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. عزت کی روزی کی جو حیثیت ہے وہ بھکاری پن سے کسی کو دو گے
ہمارے نبی نے یتیم بچوں کو اپنی کسٹڈی میں رکھا ہے. اور کمال کی بات دیکھو یار, کمال دیکھو, ہمارے نبی کی 9 بیویاں, کھانے کو روٹی نہیں ہے بھائی. ام سلمہ سے نکاح کر رہے ہیں جو بیوہ ہیں, اتنی غربت میں ایک اور شادی بھی کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ. اس وقت پتہ نہیں کتنی زوجات تھیں, اتنی غربت میں حضرت ام سلمہ سے نکاح بھی کر رہے ہیں, وہ بیوہ ہیں, اور ان کے 2 بچے بھی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ, ایک تو میری عمر بہت زیادہ ہے, میں آپ سے کیوں نکاح کروں, میری عمر بہت زیادہ ہے, دوسرا میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, یہ کہاں جائیں گے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, انا اسن منکا, تمہاری عمر اگر زیادہ ہے تو میری تو تم سے بھی زیادہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, تو میری تو تم سے بھی زیادہ ہے. اور رہا بچوں کا مسئلہ, تو الی اللہ و الی رسولہ, ان کو بھی لے آؤ, میں ان کو چھوڑ کے آنے کا نہیں کہہ رہا. اتنی غربت جس میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, پیون زدہ کپڑے ہیں, 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا, مزید شادی بھی ہو رہی ہے, اور مزید بچوں کو اپنی کفالت میں لیا بھی جا رہا ہے. اس حدیث سے, جو بالکل صحیح حدیث ہے, اس سے اسلام کی سوچ کا پتہ چلتا ہے. آپ نہ غربت میں شادی کرنے کے لیے تیار ہو, شادی ہو گئی تو اپنی آمدن کی وجہ سے بچے بھی زیادہ پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اسلام بالکل الٹا چلا رہا ہے آپ کو, کہ انتہائی غربت میں ایک نہیں زیادہ بھی کر سکتے ہو, اور اپنے بچوں کی اسپیڈ تو جتنی بھی ہو, آپ دوسروں کے بچے کو پالنے میں بھی اپنی جیب نہ دیکھو. بہت مشکل ہے. یہاں سے اب سیٹنگ ہماری اور آپ کی راستے الگ ہونا شروع. اب تک آپ کو سب سمجھ میں آ رہا تھا, اب آپ کا راستہ الگ اور ہمارا اسٹیشن. آج سب سے بڑی بچوں کی پیدائش میں رکاوٹ کیا ہے یار؟ مہنگائی. اجازت نہیں دیتی کہ 2 بچوں سے زیادہ ہم پیدا کریں. وہاں کیا ہو رہا ہے, نسل روکنے کا, تو وہ تو اللہ نے آپ کو کم اولاد دی, وہ تو اللہ کی حکمت تھی. صرف 4 بیٹیاں آپ کو ملی, وہ تو اللہ کی حکمت, نبی نے تو نہیں, نبی نے تو ترغیب دی ہے بھائی نسل بڑھاؤ. اتنی غربت میں نہ صرف یہ کہ نسل روکی نہیں جا رہی, بلکہ دوسرے بچوں کی بھی بیوہ سے شادی کر کے اس کے بچے بھی اپنی کسٹڈی میں لیے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس کی عقلی لاجک کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا یار, یہ تو اسلام گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے احکامات دے رہا ہے نا. بھائی آپ کو سوال پیدا ہوگا کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ نہیں ہے کہ یار سالے تمہاری جیب میں ڈھیلا ہے نہیں اور تم کیا کرنا شروع کر دو, شادی کرو. ایک بڑا ایک لاجک کی بات کرتا ہے نا, خوب سمجھ لو. اسلام جو لاجک کی بات کرتا ہے نا, وہ لاجک ہوتی ہے جس کی طرف بڑے بڑے ذہین لوگوں کے دماغ نہیں جاتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, قرآن کہتے ہیں یہ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اوپر سے. یہ لاجک یہی ہے کہ اگر آپ غربت کی وجہ سے نکاح چھوڑ دو گے, مہنگائی کی وجہ سے, تو ایک عورت کا سارا برڈن یا تو اس کے اپنے اوپر آئے گا مہنگائی میں, یا اس کے باپ پہ آئے گا. نہیں یہی بات سمجھ. تو مہنگائی میں اسلام یہ کہتا ہے کہ 6 بیٹیوں کا باپ اپنی 6 بیٹیوں کو کھلائے, وہ افورڈ نہیں کر سکتا. بہتر ہے کہ جوان آدمی کے حوالے کر دو, خرچہ کس پہ ڈالو. تو مہنگائی میں شادی کی اہمیت کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آپ کہتے ہو یار اس مہنگائی میں کیسے پالوں گا, تو اللہ کے بندے مہنگائی صرف تیرے حق میں تھوڑی بنی ہے, اس عورت کے حق, جو بیوہ عورت کیسے پالے گی اپنے آپ کو اس مہنگائی میں. ہمارے نبی کہتے تھے بھائی اس غربت میں ام سلمہ تمہیں نہیں پال سکتا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کوئی بھی نکاح نہیں کر رہا مجھ سے اس غربت کی وجہ سے, کیونکہ زیادہ تر لوگ کیا ہیں, غریب ہیں, اور جو مالدار ہیں انہوں نے تو پہلے ہی 4 کر لی ہیں. یہی کہتی نا, تو اس غربت میں کہاں جاؤں گی. تو اسلام کیا کہتا ہے, غربت میں, مہنگائی میں عورت کا خرچہ کس پہ ڈالا جائے, اس کے شوہر پہ ڈالا جائے. باپ کے بجائے کس پہ ڈالا جائے, شوہر پہ. اس کے بچوں کا خرچہ بھی سوتیلے باپ پہ ڈال دو اگر اس کا حقیقی باپ نہیں ہے. تو مہنگائی میں, غربت میں نکاح کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بولو بڑھ گئی ہے, تاکہ لڑکیوں کے باپوں کا بوجھ ان لڑکیوں پہ, ان باپوں پہ کم ہو. فیملی پلاننگ والوں نے اس کا حل یہ سوچا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے پیدا ہی نہ کرو تاکہ ٹینشن ہی نہ ہو. یہ بھی حل نہیں ہے.
اس لیے کہ جب 2 بچوں والا فلسفہ چلے گا تو لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھے گا, کیونکہ ہر آدمی کو بیٹا لازمی چاہیے. جس کے بیٹا ہو گیا ایک بیٹی کے بعد بند کرا دے گا, جس کے بیٹا نہیں ہوا ایک بیٹی کے بعد دوسری, دوسری کے بعد انتظار میں تیسری, تیسری کے بعد چوتھی. یار شاید اب بیٹا ہو جائے تو 6 لڑکیاں تو ہوں گی, لڑکے 8 6 نہیں ہوں گے, تو گروتھ ریشو لڑکیوں کا بڑھ جائے گا. اس سے غربت مہنگائی میں اور ان کا بیڑا غرق ہوگا. تو پٹرول جتنا مہنگا ہو جائے میرے بھائی, اس میں نکاح کی کثرت کی اہمیت کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. لیکن ڈھیٹ ہو آپ لوگ, رہنا ایسے ہی یوں ابھی تو یوں کر رہے ہو. تو خیر جلدی سے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن یا حدیث جو بھی خبر دیتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے. میں ان خواتین سے پھر معذرت کرتا ہوں جو بیچاری میرا بیان سن رہی ہوتی ہیں, اچانک 4 شادیاں آتی ہیں, وہ ایک دم جو ہے نا وہ بھاگ جاتی ہیں, پھر نیگیٹو کمنٹس کرنا شروع کر دیتی ہیں. ان سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے, آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے, آپ کا فائدہ ہے اس میں. ایک عورت کہے گی میرا میاں دوسری کر لے گا تو میرا کیا فائدہ ہے اس میں تو بیڑا غرق ہو گیا نا. اس میں آپ کے بھی فائدے ہیں. مرد کے لیے عورت کی خامیاں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے, طلاق کا ریشو کم ہوگا اس سے, اور اگر طلاق ہوئی بھی تو طلاق کے بعد عورت کو نقصان کم ہوگا. ابھی ایک لبرل انٹی کا ایک پوری ویڈیو آئی ہے لبرل انٹی کی, کسی لوگوں نے مجھے بھیجی کیونکہ وہ 4 شادیوں کے خلاف تقریر کر رہی تھی. وہ تقریر میں کیا کہتے ہیں, فارورڈ کر کے فارورڈ کر کے چلا دیتے ہیں. ایسے میں چلا رہا ہوں یہ تاکہ اصل ٹاپک ہمارا رہ نہ جائے. وہ لبرل انٹی نے بیان دیا, وہ مبہم طور پہ کہہ رہی ہیں, میں کہ اسکالرس کو بہت سنتی ہوں, بہت اچھے بیان کرتے ہیں, لیکن یہ بات شاید میرے بارے میں کہہ رہی ہوں, لگے ایسا ہی رہا تھا, اب واللہ عالم. انہوں نے کہا دیکھیں ہمارا اچھی بات ان کی یہ تھی کہ اسلام کو برا بلا نہیں کہا, یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, اور یہ کہا کہ لڑکیوں کا گروتھ ریشو زیادہ ہے, لڑکے کم ہیں وغیرہ وغیرہ, تو کہاں جائیں گے. لیکن آگے لیکن کر کے نا سارا بیڑا غرق. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ دور وہ نہیں ہے جو صحابہ کا دور تھا. انہوں نے کہا ہمارے ہاں عورت کو طلاق ہوتی ہے تو وہ تو بیچاری برباد ہو جاتی ہے, تو یہ نہیں دیکھنی کہ برباد کیوں ہوتی ہے, اس لیے تو ہو رہی ہے کہ 2-3 شادیوں کا رواج نہیں ہے, ورنہ طلاق ہو تو ڈیمانڈ بڑھی ہوئی ہو. جیسے ہی ڈیورس ہوئی ہے 10 بندے لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے کہ ہم نے کوئی کہہ رہا ہوگا میں نے پہلی کرنی ہے, کوئی کہہ رہا میں نے دوسری کرنی ہے, کوئی کہہ رہا میں نے تیسری کرنی ہے. تو طلاق کے بعد جو عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے نا, وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ مردوں کو زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اچھا ان خاتون نے بھی کہا مردوں میں آج کل صلاحیت نہیں ہے, ایک بیوی پالی نہیں جا رہی, 2-4 کہاں سے پالیں گے. کچھ لوگوں میں تو ہے نا, سارے تھوڑی ایسے ہو گئے, تو وہ کچھ لوگ کر لیں باقی نہ کریں. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ چند لوگ صلاحیت والے ہیں, باقی سارے کیا ہیں, ان میں صلاحیت والے کون ہیں اور بغیر صلاحیت والے کون ہیں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا. تو ہمیں پتہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کسی لڑکی کی طرف نکاح کا پیغام بھیجیں گے وہ خود پتہ چلائے گی کہ یہ اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے. نہیں یہی بات سمجھ لو. جیسے آپ پہلی شادی کے لیے جب پیغام بھیجتے ہیں تو باصلاحیت ہوتے ہیں تو رشتہ ملتا ہے, نہیں ہوتے تو روڈے ناپتے رہتے ہیں. تو یہ باصلاحیت کیا لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا, یا گورنمنٹ یا نیب والے بتاتے ہیں؟ یہ لڑکی والے خود تحقیق کرتے ہیں, اڑوسیوں سے, پڑوسیوں سے, خاندان سے, جاب سے, صحت سے, ساری چیزیں دیکھ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو بیٹی دینی ہے کہ نہیں دینی. یہی وجہ ہے کہ جو نااہل ناکارہ ہیں وہ چاہتے 4 ہیں, ہوتی ان کی ایک بھی نہیں ہے. تو جو بہت زیادہ اہل ہوں گے 4 انہی کی ہوں گی, کیونکہ دوسری پہ جب دیں گے نا تو لڑکی والوں کا معیار اور زیادہ بڑھ چکا ہوگا. کہیں گے یار ایک تو دوسری پہ دے رہے ہیں تو تمہارے اندر تو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے تو دیں گے, ورنہ نہیں دیں گے. تیسری پہ ان کا معیار, اور چوتھی پہ تو شاید ہی کسی کو ملے. وہ کہیں گے بھائی تو کیا ہے 3 رکھ کے گھوم رہے ہیں, دماغ خراب ہے. بہت زیادہ آپ کے اندر کوئی قابلیت ہوئی, کوئی بہت مالی لحاظ سے, دینی لحاظ سے, یا کوئی شرافت کے لحاظ سے کوئی بہت ہی قابلیت, یا کوئی اتنے حسین ہوئے کہ لڑکیاں لٹو ہو رہی ہیں یہاں پر. جب تک کوئی الگ سے قابلیت نہیں ہوگی آپ کو تیسری یا چوتھی پہ ملے گی نہیں. تو یہ جتنے لبرل لوگ ہیں نا یہ 4 شادیوں کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے آپ اٹھیں اور دھڑ 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 کرنا شروع کر دیں اور عورتوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے. سارے چرسی ہیروئنچی اٹھیں گے, 4 کر کے عورتوں کا بیڑا غرق کر دیں گے. او بھائی جب اٹھیں گے تو ان کو دے گا کون؟ سوسر تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ چائے میں ڈبو کے تو نہیں کھا رہا بسکٹ.
یہ بھی نوٹ کرتا ہے لڑکی والے, اس کی ڈریسنگ کیسی ہے, بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہے. ہمارے ایک جاننے والوں کے یہاں لڑکے کا رشتہ آیا یورپ میں, وہ لڑکا چڈی پہن کے آ گیا سوزر کے سامنے, وہ کہیں فٹ بال کھیل رہا تھا. اب یورپ میں تو یہ براڈ مائنڈیڈ نا, وہاں تو وہ لڑکے کا خیال تھا فوراً ہاں ہو جائے گی. بھائی کچھ لبرل فیملیاں ہوتی ہیں, ان کو لبرل لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں, اور لبرل لڑکیوں کو کون چاہیے ہوتا ہے, لبرل ٹائپ کے. تو وہ لڑکا نا جاگنگ کر رہا تھا یا فٹ بال کر رہا تھا, اس کو پتہ چلا لڑکی والے آئے ہیں, اس نے کہا لبرل قسم کے ہوں گے, میں جتنا کم پہن کے جاؤں گا وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے. بعض لوگ نا خامخواہ کی شوبازی میں آ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر برکت دے, انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے. وہ پتہ نہیں 10 سال سے کہاں غائب ہیں, شارٹ ہی ہو گئے مارکیٹ سے, مل نہیں رہے کہیں. تو ان کی بھی یہی مسئلہ تھا, بیچاروں کی شادی نہیں ہوتی تھی. وہ کیا ہوتا تھا, وہ نا احساس کمتری میں چلے گئے تھے, بہت زیادہ رشتے ریجیکٹ ہوئے, تو احساس کمتری کی وجہ سے پھر ان میں یہ ہو گیا کہ جب کوئی رشتہ آتا نا تو وہ اوور ایکٹنگ شروع کر دیتے تھے. انسان بیچارہ نفس اس میں آ جاتا ہے, ڈپریشن میں نروس ہو جاتا ہے, تو وہ نا اوور ایکٹنگ شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے بھی کوشش کی ان کی میں کرا دوں, کہیں جامع کلات مارکیٹ میں پتہ چلا جی کوئی خاتون ہے, عالمہ ہیں, 35 سال کی ہیں, یہ ذرا کم عمر تھے, 30 سال کے تھے یا 25 سال کے ہوں گے. خیر ہم چلے گئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ لڑکی کے ابا ہیں بہت دیندار, لڑکی والے بھی بہت کیا ہیں, دیندار. اب اوور ایکٹنگ شروع ہو گئی ان کی. تو وہاں کیا کہہ رہے ہیں, میں بھی بیٹھا ہوا ہوں, وہاں کہہ رہے ہیں کہ بس آپ رشتہ کر دیں انشاءاللہ. دیکھیں میں پولیو کے قطرے تو بچوں کو بالکل نہیں پلاتا. اس زمانے میں بڑا ٹرینڈ چل رہا تھا یہ پولیو کے قطرے یہودیوں کی اور اولاد کے جرثومے ختم. یہ دینداری کا معیار تھا کہ جو پولیو کے قطرے نہیں پلاتا اس کا اللہ پہ توکل ہے, جو پلاتا ہے وہ یہودیوں کا بہت زیادہ, اب تو کافی حد تک کم ہو گیا, یہ پہلے بہت تھا. اب مجھے, میں نے کہا پہ کیا باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے یار, پولیو کے قطرے پہلے تیری بات طے ہوگی, پھر تیری شادی ہوگی, پھر بچے پیدا ہوں گے, اس کے بھی 2-4 مہینے بعد والے پولیو کے قطرے والے آتے ہیں, فوراً ان کو بھی نہیں پتہ چلتا. تو غیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو کیا پتا, وہ بھی بیچارے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. خیر ہم نے ان کی موجودگی میں بھی ان کا بہت مذاق اڑایا تھا. اب وہ لڑکی کے ابا سے میں بیٹھا ہوں, کہہ رہے ہیں میں پولیو تو بالکل نہیں مانتا. اس طرح کی نا اوور ایکٹنگ. مجھے پتا تھا بھائی یہ نہیں ہونے کی, وہ ظاہر ہے انہوں نے انکار کر دیا. ان کے ابا بھی تھے, چاچا ماما سارے بیٹھے ہوئے تھے. خیر آ گئے تو میں نے اس کو سنائی نا, میں نے کہا یار یہ پولیو کے قطرے تو نے پلانے نہیں, یہ کیا ہے. اب میں اس کو جب سمجھا رہا ہوں تو بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ آئندہ احتیاط کروں گا, الٹا مجھ پہ غصہ ہو رہا ہے کہ تمہیں تو آپ کو تو میری ہر بات پہ اعتراض ہے, بولنے بھی نہیں دیتے. الٹا غصہ ہونے لگا مجھ پہ, بے تکلف دوست تھا. خیر پھر ایک دن کیا ہوا, ہم نے پھر ایک رشتے کا انتظام کیا. اب وہ کہیں اسٹیٹ ایجنسی میں بھی بیٹھا کرتے تھے, اپنا آفس نہیں تھا, کسی کے آفس میں بیٹھتے تھے. ہم نے لڑکی والوں کو بھیج دیا, لڑکی والے گئے جی, ان کے وہ بیچاری وہ بھی کوئی ایجڈ خاتون تھیں, وہ لڑکی والے گئے, پھر آئے کہنا یار مفتی صاحب آپ نے کہاں بھیج دیا. میں نے کہا کیا ہوا. کہتے ہیں ہم لوگ گئے ہیں, وہ نا میز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے سامنے, اور سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہے ہیں اسٹائل. اللہ بچائے بھائی, کوئی ڈر بھی لگتا ہے, کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, لیکن یہ انسان کا ساتھ ہوتا ہے جب مسلسل ریجیکٹ ہو رہا. حالانکہ اچھے بھلے آدمی تھے, لیکن پتہ نہیں قسمت, تو وہ نروس ہو جاتا ہے نا انسان. تو یہ ہو گئی تھی ان کی حالت. اچھا بھلا آدمی تھا, لیکن اپنے اسٹائلوں کی وجہ سے مار کھا جاتے تھے وہ. تو میز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے اور سگریٹ پہ سگریٹ. تو داڑھی واڑی بھی تھی ماشاء اللہ. اب داڑھی پہ تو سگریٹ ویسے ہی, یا تو تم اتنے لبرل بن جاؤ کہ پینٹ پہن کے بیٹھو یار یہاں پہ. تو وہ لڑکی وہی ہوا کہ انہوں نے کہا یار, ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو وہ ہمیں کہنے لگے آفس میں بیٹھا ہوں اس اسٹائل میں. اندازہ لگا لو, مطلب یہ کچھ تو ہمارا اس آفس میں. تو وہ اسٹائل انہوں نے اس لیے بنایا تھا بھرم میں لے آنے کے لیے نا, کہ یار ایسے جب کسی آفس میں ٹانگ پہ کوئی بندہ میز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب گویا باس وہی ہے اس آفس. میں نے اس کو بولا, میں نے کہا اس طرح تو جو اوریجنل باس ہے وہ نہیں بیٹھتا,
اور اس زمانے میں زیادہ کیمرے ویمرے ہی لگے ہوتے تھے. مجھے خیال ہوا میں اس کو بولوں کہ ابے یہ تیرے سچی مچی کے باس نے دیکھ لیا نا, رشتہ تو گیا, جاب بھی جائے گی تیری. بولے کہ تو باپ ہے یہاں کا اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے. تو وہ یورپ میں کیا ہوا کہ وہ ان کا خیال تھا کہ بڑی لبرل کوئی ہوں گے فیملی, جب میں چڈی میں جاؤں گا تو کہیں گے یار ایسا براڈ مائنڈیڈ ہمیں آدمی چاہیے, براڈ مائنڈیڈ, کپڑوں وپڑے کی ٹینشن ہی نہیں ہے, بالکل ہنستا کھیلتا چہکتا. اور جو دقیانوس قسم کے ہوتے ہیں وہ تو ہر وقت ٹینشن دیتے ہیں نا, بیگم کو بھی ٹینشن, بیگم یہ پراپر ڈریس پہنو, یہ کیا سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہو, کیا گلے میں دوپٹہ, یہ دوپٹہ سر پہ رکھنے کی چیز ہے, گلے پہ رکھنے کی, وہ تو ٹینشن دیتا رہے گا نا. اس سے کیوں بات کر رہی تھی, وہ تمہارا کیا لگتا ہے. یہ سارے ٹینشن دیندار گھروں کے ہوتے ہیں. وہ بیگم ادھر ہنس ہنس کے بات کر رہی ہے, آدمی کو غصہ آ رہا ہے, تو تیرا کیا لگتا ہے جو تو اس سے اتنا ہنس ہنس کے بات کر رہی ہے. تو عورتیں چاہتی ہیں یہ ٹینشن ہمیں نہ ملے, مرد بھی چاہتا ہے ہم سے بھی بیوی نہ پوچھے کہ تم اس سے آنٹی سے کیوں ایسے باتیں کر رہے ہو. تو لوگ چاہتے ہیں ہم بالکل ٹینشن فری زندگی گزاریں, پھر ایسا فری ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو وہ صاحب چڈی پہن کے ہی بھاگتے ہوئے آ کے بیٹھ گئے. تو وہ لڑکی والوں نے مجھے بتایا, کہہ رہے یار عجیب پاک بےہودہ آدمی ہے کہ یار اس کو تمیز نہیں ہے. ہمارے ہاں جب رشتے والے آئیں تو لڑکا پہلے کبھی زندگی میں نہ نہایا ہو, اس دن سروس اسٹیشن جا کے سروس کروا کے آتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے, سروس کروائے گا بڑے تمیز سے, تیل ویل لگائے گا سر میں, مانگے مانگے بنائے گا, ایسے ادب سے آ کے کالی والی کوئی زبان پہ نہیں آئے گی اس کے, صرف تمیز سے ڈبو کے بھی نہیں کھائے گا وہاں بیٹھ کے. تو چائے میں چینی نہیں ڈالے گا, کیونکہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں نا سب کو شوگر ہوتی ہے, خوب سمجھ لو. غریب آدمی گڑ کے ڈھلے کھا جاتا ہے, اس کو شوگر نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک گھٹیا ہونے کی ایک علامت ہے کہ آپ کو شوگر نہیں ہے. یعنی آج کل نا یہ تو جو ہوتے ہیں نا بالکل ہی نیچ خاندان کے لوگ, وہ گڑ کی چائے پی رہے ہوتے ہیں, گڑ کھا رہے ہوتے ہیں. مالداروں میں یہ ہے کہ بھائی چینی نہیں کھانا ہے, ایکچولی صاحب کو شوگر ہے. غریبوں کی بیماریاں ہوتی ہیں نزلہ, زکام, کھانسی. مالداروں کی بیماری ہے ایڈز, کینسر, ٹھیک ہے نا, شوگر بہت ہائی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, حضرت کے تو ہر طرح کے لوگوں سے تعلقات تھے نا, فرماتے تھے کہ اکثر میں نے مالدار دیکھے ہیں صبح و شام گولیاں فیشن کے طور پہ کھا رہے ہوتے ہیں. صاحب کی صبح کی ٹیبلٹ یہ ہیں, دوپہر کی ٹیبلٹ یہ ہیں, شام کی ٹیبلٹ یہ ہیں, یہ روٹین کا حصہ ہوتی ہیں. تو غریب آدمی محنتی ہوتا ہے نا, بھاگتا ہے دوڑتا ہے, ٹینشن پیسے کی نہیں لیتا, اس کو پیسے سے محبت ہی نہیں ہے, وہ گولیاں نہیں کھاتا. جہاں پیسہ آیا ٹینشن آ گئی, اس ٹینشن سے شوگر ہے, ایک چمچ چینی کا ہضم نہیں ہو رہا, اور غریب آدمی گڑ کے ڈلے کھا رہا ہے. تو اب وہ غریبوں کے گڑ کھانے کی وجہ سے گڑ بدنام ہو گیا ہے. اب گڑ کی چائے اگر آپ نے جا کے پی لی نا رشتے والوں کے ہاں, میں حلفیہ بولتا ہوں, بول سکتا ہوں میں کہ کبھی بھی آپ کا رشتہ قبول, آپ ٹرائی تو کر کے دیکھو. لڑکی والوں نے کہا چائے لے کر آئیں, چینی کتنی رکھیں آپ نے, گڑ ڈال دیں. کبھی بھی نہیں دیں گے اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں. بولے یار یہ پینڈو پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گیا, حالانکہ تو صحت کی علامت ہے یار. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو وہ جو خاتون کہہ رہی تھی نا مرد کرتے رہیں گے نا اہل, تو بھائی نا اہل کو لڑکی والے خود چیک کریں گے کہ یہ اہل ہے بھی یا نہیں ہے. ایسے ہی نہیں ہو جائیں گی. جب یہ عملی طور پر ہوگا تو زیادہ تر اہل لوگ ہی اس میں کامیاب ہوں گے, اور عورت کا فائدہ ہوگا. کم تر گھرانوں کی عورتیں بڑے بڑے گھروں میں جائیں گی.